عدالتی حکم عدولی کا الزام آئی پنجاب انعام غنی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پہلی توہین عدالت کی درخواست دائر۔ آر پی او فیصل آباد رفعت مختار بھی نامزد۔ ملزمان کو غیر قانونی حراست میں رکھنے کے الزام پر معطل۔ اے ایس آئی دلبر حسین کی بحالی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ ڈسٹرکٹ پولیس ڈپارٹمنٹ چنیوٹ کی ماہانہ کرائم میٹنگ۔ ڈی پی او بلال ظفر شیخ کا منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا حکم۔ جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے کٹہرے میں لانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں شہریوں کو پرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے افسران گشت بڑھائیں۔ اقدام قتل میں معطل ڈی ایس پی فیصل آباد نصر اللہ نیازی کے خلاف محکمانہ انکوائری شروع۔ آئی پنجاب نے ڈی پی او بکھر کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ نصر اللہ نیازی پر سابق ڈپٹی رجسٹرار یونیورسٹی پر فائرنگ کا الزام ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ماتحت عدالتوں میں شجرکاری۔ فیصل آباد ڈویژن کی عدالتوں میں 3823 پودے لگائے جائیں گے۔ ضلع میں 2400 پودے لگانے کی منصوبہ بندی۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کا معاملہ۔ عدالت نے تحصیلدار سٹی ایس این رضا کی تنخواہ قرق کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے منشیات کیس میں ملوث ملزم کے ضمانتی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ کاروباری دنیا سے بڑی خبر۔ فیصل آباد میں بند یونٹس کی بحالی سے 1.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ حکومتی خزانے کو $1.5 ارب کا فائدہ پہنچے گا۔ صدر چیمبر سکندر اعظم کی کراچی اسٹیٹ بینک عہدیداران سے ملاقات۔ بند یونٹس کی جلد بحالی کے لیے پرامید۔ وزارت پاور ڈی این نے فیسکو سے صارفین کا ڈیٹا طلب کر لیا۔ ڈومیسٹک، کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کے آئی ڈی کارڈ، موبائل نمبرز اور دیگر معلومات فراہم کی جائیں گی۔ ریلیف فراہم کرنے کے لیے حقدار صارفین کا تعین ہو سکے گا۔ عدالتی فیصلے کے باوجود چیف انجینئر آپریشنز فیسکو عمر لودھی عہدے پر بحال نہ ہو سکے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کنسٹرکشن اعجاز احمد کو چیف انجینئر آپریشن کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ ڈی جی ایچ آر فیسکو کی جانب سے تعیناتی لیٹر جاری۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو آمدن سے زائد اثاثوں کا سراغ لگانے کے لیے سرگرم۔ شاہانہ گھروں کی تفصیلات اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ لال پور زون نے ایک کینال سے بڑے 1000 سے زائد گھروں کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا اندرون شہر بوسیدہ اور خستہ حالت عمارتوں کا نوٹس۔ میونسپل کارپوریشن نے 25 عمارتیں خطرناک قرار دے دی۔ رہائشیوں کو گھر خالی کرنے کے لیے آخری نوٹسز بھجوا دیے۔ فیصل آباد میں جعل سازی کے ذریعے رجسٹری کرانے کا 2019 کا کیس۔ 2015 کے رجسٹری محرران اور سب رجسٹرار سمیت 7 ملزمان نامزد۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے ملزمان سے جواب طلب کر لیا۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کی میونسپل کارپوریشن ہال چنیوٹ میں کھلی کچہری۔ گنے کے کاشتکاروں نے شوگر ملز مالکان کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن عمران عباسی کہتے ہیں گنے کے کاشتکاروں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے۔ جلد پیسوں کی ادائیگیوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ روئی برآمد کرنے والے ملک کو آج روئی درآمد کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پیداوار میں کمی سے روئی کی قلت پیدا ہو گئی۔ 1800 روپے کا سوتر بیگ 2200 سے 2300 روپے تک جا پہنچا۔ سوتر منڈی کے تاجروں نے قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ بھوانہ کے شہریوں کو سستی چینی کی فراہمی خواب بن گئی۔ چینی کا واحد سٹال ختم۔ یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چینی غائب۔ فی کلو چینی 100 روپے سے بھی زیادہ دام میں بکنے لگی۔ ضلع انتظامیہ اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ قیمت میں استحکام لانے میں ناکام۔ معیشت کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب لے جانے کا مشن۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس کے لیے ای پیمنٹ نظام۔ ایکسائز فیصل آباد نے ایک ماہ میں 90 لاکھ روپے کی ٹیکس وصولیاں کر لی۔ بلدیاتی انتخابات کے متعلق اہم پیش رفت۔ حلقہ بندیوں پر کام تقریباً مکمل۔ 18 سپٹمبر کو ابتدائی اور 25 اکتوبر کو حتمی فہرستیں آویزہ کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی الیکشن کے لیے محکمہ صحت انتظامیہ سے عملہ طلب۔
ग्रेड 17 से तमाम तर तफसीलात डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी गई। 25% अमला अस्पतालों में इमरजेंसी ड्यूटी करेगा। फैसलाबाद में सेहत दुश्मन अनासिर के गिर्द घेरा तंग, जिनाह टाउन, मदीना टाउन और इकबाल टाउन के इंचार्ज तैनात कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की हिदायत पर अताइयों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। टोबा सेशन कोर्ट समेत जिला भर में स्टाम्प पेपर्स की किल्लत दूर न हो सकी। तमाम मकामात पर स्टाम्प पेपर नायाब। साइलिन के साथ वकला को भी परेशानी का सामना। जमानत के मुचलकों समेत दीगर अमूर मुतासिर होने लगे। पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनियों वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंट्स टीम का कमालिया का दौरा। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत यहां पर जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। ट्रैक्टर समेत दीगर मशीनरी की मुरम्मत होगी। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। अब तमाम टीचर्स को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का मखसूस तालीमी इदारों में टेस्टिंग का फैसला। डिवीजन के 37 स्कूल समेत पंजाब के 372 स्कूल और मदारिस में सिलेक्टेड सैंपलिंग होगी। टोबा में स्कूल असातिज़ा के कोरोना टेस्ट शुरू हो गए। डिप्टी डीईओ एजुकेशन कमालिया तनवीर अहमद गजाली की ज़ेर सदारत कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इजलास। निजी स्कूल मालिकान और प्रिंसिपल्स की शिरकत। बच्चों और असातिज़ा का मास्क पहनना और समाजी फासला लाजिम करार। पंद्रह सितंबर से तदरीसी अमल शुरू करने की तैयारियां। कॉलेजेस के बाहर कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर बारे आगाही बैनर्स आवेजा। गेट पर बगैर मास्क नो एंट्री के नोटिस लगा दिए गए। कॉलेजेस इमारतों की सफाई सुथराई का काम भी मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी टनियोट का डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत इजलास। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट सईद अहमद की तरक्याती स्कीम्स पर ब्रीफिंग। रवा माली साल में शामिल 77 स्कीम्स का जायजा। 16 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब हुकूमत ने सीवरेज मसाइल में घिरे जंग शहर को एक बार फिर नजरअंदाज कर दिया। मास्टर सीवरेज प्लान के 1 अरब 32 करोड़ के मंसूबे के लिए सिर्फ 2.5 करोड़ जारी किए गए और इसके साथ साबिक चेयरमैन बल्दिया शेख नवाज अकरम की जानिब से तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। टनियोट में महकमा पब्लिक हेल्थ इंतजामिया की मुबैना गफलत। मोहल्ला हाजी आबाद में ठेकेदार मेन सीवरेज पाइपलाइन का काम अधूरा छोड़ गया। सीवरेज मसाइल मकीनों के लिए वबाले जान बन गए। इंतजामिया को नोटिस लेने की दुहाई। तहसील अस्पताल चक झुमरा की 120 बेड्स पर तोसी का मंसूबा ताखीर का शिकार। ठेकेदार ने फंड्स न मिलने के बायस तामीराती काम रोक दिया। 2016 में 11 करोड़ रुपए 60 लाख की लागत से बनना मंसूबा शुरू हुआ था, लेकिन ताखीर के बायस 3 करोड़ 10 लाख का इजाफा बढ़ गया। सिटी 41 की खबर पर महकमा सेहत टनियोट इन एक्शन। टीबी अस्पताल टनियोट में ताज़ीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया। मट्टी की भर्ती, फ्रंट एलिवेशन समेत दीगर मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी। टनियोट में जिला बनने के 11 साल बाद भी जनरल पोस्ट ऑफिस का कयाम मुमकिन न हो सका। जीपीओ के उमूर जनरल पोस्ट ऑफिस जंग के रहमो करम पर ज़ईफुल उमर अफराद को पेंशन के मामलात में मुश्किलात का सामना। रेलवे गोदाम पार्किंग स्टैंड को लीज पर देने का फैसला। टेंडर जारी। नीलामी 26 तारीख को होगी। पार्किंग स्टैंड को लीज पर देने से महकमा लाखों रुपए सालाना रेंट वसूल करेगा। भवाना चक 239 थलोवाली में पौधों और दरख्तों पर जहरीला स्प्रे। कुछ पौधे और दरख्त सूख गए तो कुछ सूखने के करीब। टाइगर फोर्स जवान ने असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद ने गुज़श्ता रोज मिलने वाली 2 जुड़वा बच्चियों को तहवील में ले लिया। बच्चियां बीमार होने के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज। सीपीबी की जानिब से घर वालों की तलाश जारी है। गोचरा में जमीयत अहले सुन्नत और उलमा देवबंद के ज़ेर एहतमाम मलकवाना चौक में तहफ़्फ़ुज़ नामूसी रिसालत कॉन्फ्रेंस। उलमा और शुरका की फ्रांस में गुस्तखाना खाकों की अशायत की शदीद मजम्मत। कारी अनीसुर रहमान, मौलाना अब्दुल खालिक कश्मीरी, अब्दुल कुद्दूस ऐवान, मौलाना सफियान और दीगर की शिरकत।
لانڈ فار پاکستان کے تحت مرید والا میں شجرکاری لوکل کمیونٹی نے گرین بیلٹ پر 500 سے زائد پودے لگا دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان نے افتتاح کیا۔ فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ ناٹ کے عہدیداران کی وائس چیئرمین واسا شیخ شاہد جاوید سے ملاقات۔ پہلی بار خواتین مسائل کے حوالے سے واسا آفس آئیں۔ وائس چیئرمین اور ایم ڈی نے مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔ فیصل آباد ڈویژن میں احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کامیابی سے جاری۔ 7,03,226 مستحقین میں 9 ارب 79 کروڑ روپے تقسیم کر دیے گئے۔ فیصل آباد میں مجلس وحدت مسلمین کی جانب سے قائد اعظم کی برسی کے موقع پر پریس کانفرنس۔ علامہ سید ذاکر حسین نقوی، مولانا حبیب رضا سمیت دیگر کی شرکت۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 72ویں برسی۔ مسلم لیگ نون جنگ کے زیر اہتمام دعائیہ تقریب۔ بیگم کلثوم نواز کی برسی بھی منائی گئی۔ جنرل سیکرٹری نون لیگ پروفیسر آصف گڈھی، صدر انجمن تاجران حاجی دلدار سمیت تاجروں، سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ ادھر پین سکول سسٹم کی قائد اعظم کی برسی پر قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب۔ پرنسپل ریحانہ یاسین سمیت تمام خواتین اساتذہ کی شرکت۔ فیصل آباد میں سٹرس کے باغات کو لگنے والی بیماریوں سے متعلق ایوب ریسرچ حکام کی اہم ہدایات۔ بارشوں کا پانی کھیتوں میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ بیماری کی صورت میں بہتر پیداوار کے لیے سپرے لازم قرار۔ اور اکتوبر ٹیکسنگ میں یوم دفاع کے حوالے سے ہاکی میچ کھیلا گیا۔ عمران رسول ہاکی اکیڈمی اور استاد اسلم روڈا کی ٹیمیں مد مقابل۔ ایم پی اے سعید احمد سعیدی، رہنما تحریک انصاف چودھری اشفاق، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید، ڈی پی او رانا عمر فاروق سمیت دیگر کی شرکت۔